غزہ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ٹرمپ کا بڑا عجیب سا بیان آیا ہے کہ یہ جو فلسطینی ہے یہ غزہ چھوڑ دیں، جبکہ اس کا بیان یہی اسی بیس پہ ہے۔ تقدیر کے غازی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور یہ علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے اشعار بیان کیا۔ تو دیکھا جائے تو ٹرمپ بھی جو ہے وہ صرف وہ چیزیں کریڈٹ میں لے کے جانا چاہ رہا ہے جو آسان ہدف ہوں۔ اب اسے یہ آسان ہدف اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہودی جو ہے اپنے ناپاک عزائم کے تحت مختلف ممالک میں قبضہ کیا سوچ رہے ہیں، جبکہ یہ وہی یہودی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کی فتنوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی ہردرمیوں کی وجہ سے نکال باہر کیا تھا۔ تو اب چونکہ مرد مومن کو یہ کائنات تسخیر کرنے کا اللہ نے جذبہ دیا، یہی وجہ تھی کہ روم اور ایران کی بڑی سپر پاورز فتح ہو گئی، کیونکہ مرد مومن دنیا میں گم نہیں ہوتا، دنیا کا نہیں ہوتا، قربانی کا جذبہ اس میں ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانوں کو سبق سکھاتا ہے، اور یوں مرد مومن کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی معنوں میں دنیا کا، دونوں جہانوں کا بادشاہ میں ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مسلمان کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اب دیکھا جائے تو ظاہر بینی اختیار کرنے کی وجہ سے، فرقہ واریت میں پھنسنے کی وجہ سے، ملک و ملفوں مسلمہ کے مفاد کی وجہ سے مسلمت اور مومن کی کردار جو ہے وہ نمایاں نہیں ہو سکا۔ حالانکہ مسلمان ایک بڑی طاقت بن کے ابھرتے پوری دنیا میں، اگر ہم وہی چیزیں اپنے آباء و اجداد جو اسلامی ہیرو سے اگر ہم حاصل کر لیتے، مگر چونکہ ہم بھی ظاہر بین ہو گئے تو لہٰذا ہماری آنکھ سے اللہ کی ذات دور چلی گئی، اور ہم نے ظاہر بین لوگوں کو اہمیت دینی شروع کی۔ یہی وجہ تھی جب ہم اغیار کے افکار و تخیلات کی طرف جائیں گے تو ہم اللہ کی ذات سے پرے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم میں خوف خدا نہیں رہے گا، اور یہ بھی نہیں رہے گا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں۔ اگر ہم نے کسی کی پالیسیز کو دیکھا تو ہمارا اسلامی تشخص جو ہے وہ اجاگر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمان ایک سپر پاور کے طور پہ سامنے نہیں آ رہی۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یوکرین جو اتنا بڑا تحادی ہے امریکہ کا، اب وہ بھیک مانگ رہا ہے امریکہ، ٹرمپ، رشیا سے کہ جنگ بند کر دو، اور جتنے علاقے تمہارے ہیں وہ جن پہ تم قابض ہو وہ تم لے لو۔ یہ ٹرمپ ہی کا بیان ہے، اور جنگ بھی بند ہو جائے گی۔ اور جبکہ ادھر کیا بونگی چل رہی ہے وہ بھی بتا دی گئی، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اردن میں اور مصر میں ان کو آباد کیا جائے فلسطینیوں کو۔ اب دیکھا جائے تو یہ مکاری اور یاری اور ان کی انتہا پسندی ابھی سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی نظر آ رہی تھی۔ جب عراق افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور جو سلوک کرتا ہے وہ بھی سب کے ساتھ۔ یوکرین کی صورت میں دیکھ لیں، وہ ان کا بڑا اتحادی بننا چاہ رہا تھا، مگر اتنی بڑی اسلحہ تو اس نے دیا، وہ کھل کے مدد اس لیے نہیں کر سکا کہ نیٹو فورسز کے اب نام کھٹے ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب ان کے پاس مزید کوئی محاذ کھولنے کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ نتنیاہو جو جس خوش فہمی کا شکار ہے، جو اقوام عالم میں مختلف اسلامی ممالک پہ قبضے کرنے کے خواب سوچ رہا ہے، وہ صرف اسی لیے ہے کہ مسلمان بھی دنیا کا شکار ہو کے رہ گئے، دنیا کی خواہشات کا شکار ہو کے رہ گئے، اور جو اسلام کے پیغام ہے ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ اب مرد مومن کا کردار خیالی نہیں ہے، بلکہ عملی ہے۔ اسی وجہ سے دنیایں فتح ہوئیں گی، اور جہاں جہاں پہ بھی اللہ کے احکامات کے سامنے مفروضے اور من گھڑت خیالات میں مبنی ریاستیں ہیں، وہ مرد مومن کا اساس ہے، وہ اس کی تسخیر کرے گا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو بھٹکانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ میرے بندے بھٹکیں گے نہیں ہیں، اور میرا پیغام لے کے جائیں گے، میرے پیغمبر بنیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومنوں نے، اہل ایمان نے دنیایں فتح کی، اور روم ایران فتح ہو گیا، اسلام آدھی دنیا تک پھیل گیا۔ ابھی یہ تسخیر کا جذبہ جاری تھا کہ مسلمہ خواب غفلت کا شکار ہو گئی، غیار کے افکار و تخیلات کا شکار ہو گئی، اور یوں یہ تسخیر کائنات کا جذبہ رک گیا۔ جب مسلمہ بھی اغیار کے کو کاپی کرنا شروع کر دے گا تو اس کا کردار ختم ہو جائے گا، اور یہ نظر آ رہا ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے،
گلی میں بزر دل کے اویس چادر زہرا. اگرچہ ایران نے تھوڑا بہت ریئیکشن بھی دیا تو اس صورت میں کہیں مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے، مگر فلسطینیوں کی کیسے مدد کرنی ہے وہ کھل کے ان کی مدد نہ کر سکا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا تاکہ منافقین کا پتہ چل سکے، لوگ منافقت کا شکار نہ ہو سکے اور منافقین کا پتہ چل سکے، کیونکہ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے انتہا پسندی کی طرف، انتشار کی طرف، ظلم و زیادتیوں کی طرف، اور یوں ظالموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور متکبرین کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جبکہ اللہ کے بندے تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے اور وہ تو انسانیت کے مسیحا ہوتے ہیں اور ان کے نجات دہندہ بھی ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ اب دیکھا جائے تو جہاں بھی ملکوں دیکھا جائے تو اگر مسلم امہ کا اتحاد قائم ہو جائے تو یہ ایک بہترین موقع ہوگا. اور یہ غفلت کا ہی شکار رہے تو یہ جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے امریکن صدر کے پاس، اور صرف جو ہے نا وہ بندر بانٹ کر رہا ہے کہ یوکرین میں ہماری نہیں چاہ رہی تو جنگ بندی کرا دیں، جو علاقے گئے چلو. یہ اب ادھر اس کو تھوڑا سا نتن یاہو کا پلہ اس لیے بھاری نظر آ رہا ہے کہ وہ مذہب جو جس کی تنسیخ ہو گئی ہے وہ اس کو بیس بنا کے عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پاگل شخص نتن یاہو میرے پاس ہے جو مسلمانوں کو ڈرا سکتا ہے. تو اس نے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے کریڈٹ میں غزہ لینا چاہتا ہے. پر یہاں سے ہی ٹرمپ کی ناکامیاں مجھے نظر آتی ہیں اگر مسلم امت متحد ہو جائے. جیسا کہ اس نے آتے ہی اتنا بھونڈا قسم کا شخص، ابھی اس نے حالات کو انالیسس نہیں کیا، ابھی حلف لے رہا ہے اور ساتھ ہی وہ عجیب سے احکامات صادر کر رہا ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے. وہی احکامات امریکہ میں ہی چیلنج ہو گئے. اور جس انسان کو اپنے بولنے پہ کنٹرول نہ ہو اور جس کے پاس کوئی ویژن نہ ہو وہ ضلالت اختیار کرتا ہے. ابھی اس کی ضلالت ٹرمپ کی شروع ہو رہی ہے. مگر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یورپ میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی جھوٹے منافق یو ٹرن لینے والے ہیں ان پہ ریسرچ نہیں ہوتی. مرد مومن کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے اور یہ شخص جو ہے وہ عجیب سے بیانات دے کے اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر قد ایسے اونچے نہیں ہوتے جب تک کہ اب حقیقی معنوں میں انسانیت کے لیے کچھ نہ کریں. مگر یہ جو بات کرنا کہ مظلوم کے حقوق چھین کے اپنا قد بڑا کر لیں گے تو ایسے لوگوں کا دشمن اللہ ہی کافی ہے جو ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون مرد مومن ہے جو اپنا مال جان سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرے تو اس کے کریڈٹ میں یہ فتح لکھ دے اور پھر لوگ رہتی دنیا تک یہ پیام سنائیں، یہ رداس سنائیں، یہ کہانی بیان کریں کہ فلاں مرد مومن نے یہ کر دیا. ایران اگرچہ بڑی بساط چلانا چاہ رہا تھا مگر اس کو بھی کس طرح خاموش کیا گیا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس نے ایک شلی چلا کے خاموشی اختیار کر لی. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد مومن کا کردار اسے ہی ملے گا جو یک رنگ بے باک پاکیزہ اور با کردار ہوگا، ورنہ خیالی دعوے تو چلتے رہیں گے. تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے. نشہ میں پابند نہیں ہے. پیالے پہ اس طرح کا شعر ہے، میں معذرت خواہ ہوں، یہ میں نے سیکنڈ شعر میں جو ہے نا وہ صحیح بیان نہیں کر سکتا. یہ جو عشق ہے نا وہ پیالے کی پابند نہیں ہے، وہ تو جذبات جو ہے وہ اللہ کی ذات پاک عطا کرتی ہے. تو لہٰذا آج ان کے مسلموں کے جذبے بھی اس لیے بجھ گئے کیونکہ ان میں وہ تڑپ اس لیے ختم ہو گئی کہ انہوں نے غیار کے افکار کو تخیلات کو دیا. اب دیکھیں دنیا دو طرح سے پتہ ہوتی ہے، ایک ظاہری طور پہ ایک باطنی طور پہ. اب دیکھا جائے تو جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری چیزوں کے غلام ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ ظاہری لوگ جو ان سے اثر و رسوخ میں زیادہ ہوں گے ان کے غلام ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی ان کے خلاف حرکت نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ایمان کی دولت سے پور ہوتے ہیں، جن کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں، وہ باطنی طور پہ ہی دنیا فتح کر سکتے ہیں اور وہ پھر ظاہر بین لوگوں پہ غالب اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ ان کی رضا اور اللہ کی رضا ایک ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آج امت مسلمہ ظاہر بینی کا شکار ہوگی. اسلام کے پیغام کو چھوڑنے کی وجہ سے مرد مومن کا تصور جاگا نہیں ہے. جب ایک جگہ سے اس مرد مومن کا تصور فوت ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ شیطانی قوتوں کو اجارہ داری قائم کرنا، معاشرے میں ظلم و زیادتیاں بڑھنا، انتہا پسندی بڑھنا اور انسانیت کی تذلیل.
تو ظاہر بین لوگ پھر ظاہر بینی کی طور پہ ہی جب لوگوں کو دیکھیں گے یہ تو پہلے ہی مجھ سے متاثر ہیں تو ان کو روکتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے کوئی طائفہ جس کے بڑے یار ہوں تو وہ اس کا نام کیا ہے اس کو لوگوں کو ان کو نچاتی ہوئی ان کو ان سے بڑا ایک بڑے فخریہ انداز سے, جیسے شوبز انڈسٹری میں دیکھ لیں یورپ کی طائفیں اور بالی ووڈ کی تباہیاں بہودہ کلچر جو پروموٹ کرنے کے لیے ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ فین فالوئنگ کے ذریعے ایک پری پلانڈ کے ذریعے ایک اچھائی اور مفیدہ باقیدار کردار کا تصور ختم کر دینا اور کیا بہودگی کو پروموٹ کرنا. تو اب بہودگی پہ جتنے بھی تصورات ہیں خیالات ہیں سب سے بڑی انسان کی کمائیاں بہودگی سے ہی شروع ہوتی ہیں. اور جب آپ فیشن کے نام پہ بہودگی کریں گے اور جس طرح کی چیزیں آئیں گی تو پھر کبھی بھی آپ اٹھ نہیں سکتے, کیونکہ شیطان کے ہاتھ پہ آپ نے اس قدر اچھی بیعت کر لی ہے کہ اب خدا سے آپ کا رغبت نہیں رہا. تو آدمی پورے ایک ہی مفہوم میں اہمیت دیتا ہے وہ کامیابی کی چیز ملتی ہے وہ اہل تقویٰ ہے اور تقویٰ کے متعلق بھی ہے. بس یہ باتیں خام خالی اس لیے نظر آئیں گی کہ جب اب جتنے لوگوں کو انبیاء نے کے پہنچائیں اور اچھے لوگوں کو پہنچائیں وہ نافرمان کے خواہشات نفس کا شکار ہی تھے. تو لہٰذا میرا تبصرہ جو حقیقت سے تھوڑا سا اس لیے پرے جا رہا ہے کہ جب آپ میں وہ چیزیں ہی نہیں رہیں گی, اگر ایک دل اگر جام ہو جائے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, اس میں خون کے لوتھڑے جم جائیں اور یہ اسی طرح جب آپ کے کردار میں وہ روشن چراغ یعنی ایمان کی روشنی اور پاکیزگی ہی نہیں رہی تو پھر آپ کا کہاں سے اللہ تعالیٰ جذبے دے گا اور آپ اپنے دشمن کو نقصان پہنچائیں گے اور اس کو تباہ و برباد کریں گے. بات دو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے. خدا حافظ, بائے بائے.